صدیق کی بیعت جو کی حسنین و علی نے، تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا، تاریخی فیصلہ تو سرے عام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ معزز علماء کرام، حاضرین محترم، سامعین، قرآن مجید کی جن آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت فرمائی ہے، ماہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق و تصدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال اور یوم وفات کا دن ہے۔ تو لہٰذا آج آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کے کچھ پہلوہات آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آیات مبارکہ جملہ یہ 5 آیات کی اگر آپ تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں گے، بالاتفاق تمام مفسرین کرام نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر سے مراد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام سب کے سب متقی ہیں، سب کے سب پرہیزگار ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے جنت کا وعدہ لیا ہے، تو تمام صحابہ متقی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں سب کے سب متقی ہیں اور ان میں اتقا جو بلند درجہ رکھنے والے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ۔ سب متقی ہیں لیکن اتقا کے جو درجے پر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ تو اس پہ آخری جو آیت ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان آیات مبارکہ یہ کل 5 آیات اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ کو مفسرین کرام نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ آئیے معزز سامعین کرام، ناظرین محترم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا جو نام نامی ہے وہ عبداللہ ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے۔ آپ کو جو ہے ابو بکر کہا جاتا ہے اور آپ کے والد گرامی کو ابو قحافہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے اگر جو سلسلہ نسب کو اگر دیکھا جائے تو 7ویں دادا جو آپ کے سیدنا صدیق اکبر، آپ کے والد، پھر آپ کے جو 7ویں دادا ہیں وہ مرہ آتے ہیں، حضرت مرہ، وہ جو ہے حضرت مرہ جو ہے جن کا جو نسب ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے جو 7ویں دادا ہے جو حضور پاک علیہ السلام سے جا کر آپ کا نسب ملتا ہے، اور یہ آپ کے بے شمار فضائل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی زمین کے جو ذرات ہیں یا آسمان کے ستارے ہیں اس سے زیادہ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب ہیں بے شمار، جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ ایک خاصیت میں آپ کی جو خصوصیت بتا رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو صحابی ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ صحابی وہ ہیں کہ جو بعض صحابہ آپ صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، کسی کو جو ہے صحابی ہونے کا جو شرف حاصل ہوا وہ خود صحابی ہوئے، ان کے والد صحابی ہوئے، یا صحابی ہوئے تو ان کے بیٹے صحابی ہوئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیت ہے جو دیگر کسی صحابہ کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ پہلی خصوصیت یہ کہ آپ کو صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے صحابی، 4 پشتوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا، 4 پشتوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے۔ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، صدیق اکبر کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو الغرض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے جمیع صحابہ اور اہل بیت و اطہار میں، یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صحابہ میں صدیق اکبر افضل ہے، جب بات اہل بیت کی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی صحابہ کو اہل بیت سے نہ جوڑے، افضلیت کی بات ہے تو صحابہ کا جو معاملہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، وہ اپنی جگہ پر آپ کی خلافت برحق ہے، آپ کی خلافت برحق ہے، آپ صحابی ہیں اور تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ لیکن اہل بیت کی اگر بات آ جائے تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ جمیع صحابہ اہل بیت میں بعض لوگ کہتے ہیں جو نظریات اہل سنت کے نہیں ہیں، وہ نظریات جو روافض کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ مولا علی شیر خدا ہے، نہیں، بلکہ بات یاد رکھ لیں اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، یہ اجماع امت ہے، اجماع صحابہ ہے، اجماع تابعین ہے، اجماع مجددین ہے، کل ائمہ کا یہ جو ہے نا اجماع امت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد جمیع صحابہ و اہل بیت میں افضلیت اگر کوئی درجہ رکھتی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس پر کوئی دوہری بات نہیں ہوگی۔ جو حق ہے، جو پورا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد جمیع صحابہ و اہل بیت میں جو افضلیت کی اگر کوئی ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک خاتون آئی، مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے، ایک خاتون آئی، آ کے عرض کیا، مسئلہ لے کر آئی حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا بعد میں آنا. اس خاتون نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بعد میں آؤں اگر آپ موجود نہ ہو، یعنی آپ کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے. تو حضور نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر تو ہے نہ. فرمایا حضور نے زندگی میں لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میرے بعد افضل ترین اگر کوئی ذات ہے جمیع صحابہ و اہل بیت و اطہار میں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ. اسی طرح جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری دنوں میں، علارت کے دنوں میں، کیونکہ میں آج ایک تھوڑا سی حدیث کا میں خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنے مصلے پر جب آپ نے کھڑا فرمایا تو اس وقت میں آپ نے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ امت کی میری امامت فرمائے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آقا نے مصلے پر صدیق اکبر کو ایسے ہی کھڑا کر دیا. نہیں، حضور نے یقیناً فیصلہ فرمایا کہ میرے بعد یہ مصلے پر ابو بکر ہی کھڑے رہیں گے. اور حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں، درست نہیں کہ جن میں ابو بکر موجود ہو کوئی اور مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے. حضور نے کسی اور کی امامت کو پسند ہی نہیں فرمایا. بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کہہ دے، کیونکہ میرے والد رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل والے ہیں، وہ مصلی پر کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ تو یا رسول اللہ آپ عمر کو کہہ دیں. حضور نے فرمایا نہیں. صرف میں عمر سے کہہ دیں؟ نہیں. تو آقا علیہ السلام نے 12 مرتبہ بی بی عائشہ کا اسرار یہ رہا کہ صدیق اکبر کے بجائے، والد کے بجائے عمر بن خطاب کو کھڑا کر دیا جائے. لیکن آقا علیہ السلام بار بار بی بی عائشہ کو بتا رہے نہیں، اس مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی اور کھڑا نہیں رہے گا. فرمایا کوئی اور کھڑا نہیں رہے گا. تو پتہ کیا چلا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت جو آقا علیہ السلام نے آپ کو منصب امامت پر جو کھڑا کیا وہ ایسے ہی نہیں کھڑا کیا، بار بار حضور نبی کریم ابو بکر کا نام لے رہے، فرمائے کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ میری امت کی امامت فرمائے. تو یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی دلیل ہے. دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد اب جو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کہ اجماع الگ بات ہے، جمہور الگ بات ہے، ارے یہ نادانی کی بات ہے. اجماع جمہور یہ ساری بات ایک ہی ہے، جبکہ تمام صحابہ نے، خود مولا کائنات نے جس کی خلافت کو قبول فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خلافت پہلے ہے افضلیت بعد میں. ارے نادان، افضلیت پہلے ہے خلافت بعد میں. صدیق اکبر کی افضلیت پہلے ہے اور خلافت بعد میں. اور یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، آج سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے کثرت سے جس کے فضائل آئے ہیں وہ مولا کائنات کے فضائل ہیں. اور یہی بات تمام محدثین نے کہا ہے کہ حضور کے بعد افضل ترین اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا مولا علی ہے. کتنی نادانی کی بات ہے. ارے افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ فضائل سے نہیں ہے، عقائد کے باب میں سے. صدیق اکبر کی افضلیت کا عقیدہ فضائل سے نہیں ہے، فضائل کے باب سے نہیں ہے، بلکہ عقائد کے باب میں سے صدیق اکبر کی افضلیت. اور خود بخاری شریف کو آپ پڑھ لیں گے اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ اپنے والد گرامی مولا کائنات سیدنا علی ابن طالب سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان بتائیے آقا علیہ السلام کے بعد فضیلت والے کون ہیں، عظمت والے کون ہیں؟ مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب اپنے بیٹے کو کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کے بعد افضل ترین شخصیت صدیق اکبر کی ذات، فاروق اعظم ہے اس کے بعد میں. تو مولا کائنات نے حضور کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا افضل ترین کون ہے، فرمایا آقا علیہ السلام کے بعد افضل ترین ذات صدیق اکبر کی ذات ہے، اس کے بعد فاروق اعظم کی ذات. تو مولا کائنات اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، سنو آقا کے بعد اگر کوئی افضل ترین ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اور جو آج اپنے آپ کو اولاد علی کہتے ہیں، الویہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کی اولاد میں سے. ارے نادان، اگر مولا علی کی اولاد ہے تو اپنے والد، اپنے جد کے بتائے ہوئے سبق کے خلاف کیوں جا رہے ہو تم؟ مولا علی نے خود بتا دیا کہ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ترین اگر کوئی ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک. تو یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ اجماع امت ہے. اگر کوئی ہٹ کے نکل کر کہتا ہے کہ مولا علی افضل ہیں تو یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں رہا، وہ بدعتی ہو گیا، وہ بدعتی ہو گیا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مصعب ایک ایسا موقف بھی ہے جو مولا علی کی افضلیت کا بھی موقف ہے، اس سے بھی اہل سنت میں رہ جائے. نہیں، فلاں بزرگ فلاں کے قول نہیں، بلکہ آپ جو ہے جس خانوادوں سے تعلق رکھتے ہیں ان خانوادوں کے اگر آپ ان کے کتابوں کو اٹھا کر پڑھیں گے، آپ کل بزرگان دین کا یہی عقیدہ رہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ترین ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات. اس سے کوئی مراد نہیں ہے
کہ مولا علی کی کوئی تنخیص ہو، نہیں، مولا کائنات کے بے شمار فضائل ہیں، آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، کوئی اس کا انکار نہیں، آپ کے فضائل میں بے شمار روایت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، بلکہ افضلیت کی اگر کوئی بات آ جائے تو صدیق اکبر سے کوئی اور افضل نہیں ہو سکتا، صدیق اکبر سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چند باتیں افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیق اکبر کی افضلیت پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء، صلحاء، اجماع اس بات پر ہے کہ حضور کے بعد صدیق اکبر کی ذات افضل ہے۔ حضرت امام مالک کے پاس اس دور میں لوگ بہت سارے سوالات لے کے آتے تھے، میرے پاس حوالے موجود ہیں اس کے، کہ آپ کے پاس آئے اور ان میں سے کچھ علوی لوگ بھی تھے جو مولا کائنات کی اولاد تھی، وہ بھی آیا کرتے تھے آپ کے پاس۔ تو کسی نے آیا اور آ کے عرض کیا کہ اے امام مالک، میرا ایک مسئلہ ہے اور میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حاضر و ناظر رکھ کر، یعنی اس کا جواب جو آپ دے رہے ہیں میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھ کے پوچھ رہا ہوں، بتائیے رسول اکرم کے بعد افضل ترین کون ہے؟ امام مالک سے پوچھتے ہیں کون مولا کائنات کی اولاد میں سے؟ تو امام مالک نے فرمایا رسول اکرم کے بعد، حضور کے بعد افضل ترین ذات صدیق اکبر کی ذات۔ پھر پوچھا کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ پھر پوچھا کون؟ عثمان غنی۔ تو وہ جو تھا شخص جو مولا کائنات کی اولاد میں سے تھا، اس نے اٹھ گیا، اٹھ کے کہا کہ اے امام مالک، میں کبھی دوبارہ تیری مجلس میں نہیں آؤں گا۔ امام مالک نے کہا مت آ، میرا کیا ہونے والا ہے، جو عقیدہ اہل سنت کا وہ تیرے سامنے رکھ دیا، جو عقیدہ، یہ امام مالک نے کہا، کہ امام مالک نے کہا کہ جو عقیدہ اہل سنت کا ہے وہی ہے، تو میری مجلس میں آ یا ماں آ، لیکن جو عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ مسئلہ فتنہ اٹھا کب؟ آپ کتابوں کو پڑھیں گے، حضرت میمون بن مہران، یہ تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ اس دور میں جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے، آپ نے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا، روایات میں موجود ہے، عصا پکڑا تھا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، میمون بن مہران کے پاس آیا اور آ کے عرض کیا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا پوچھنا ہے پوچھ۔ تو میمون بن مہران سے اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ رسول اکرم کے بعد ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں؟ روایات میں ہے، میمون بن مہران نے فرمایا آپ جب یہ بات سنی آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں آپ نے جو عصا کو پکڑا ہوا تھا آپ نے نیچے گر گیا آپ کے ہاتھ سے عصا، اور کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم مجھے اب تک رکھا ہے اس وقت تک کہ لوگ شیخین پر کسی اور کو فضیلت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بتانا مقصد یہ کہ فتنے اس دور سے اٹھے، مولا کائنات نے اس دور میں بتا دیا کہ لوگوں رسول اکرم کے بعد افضل ترین اگر کوئی ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعت بالخصوص ہمارے جامعہ نظامیہ کا جو عقیدہ ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، جو ترتیب سے ہٹ جاتا ہے وہ اہل سنت سے ہٹ جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو تفضیلی کہا جائے گا اور وہ اہل سنت کے اس اجماعی عقیدے کے خلاف جا رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بتانا یہ ہے کسی معاملے پر اگر ہم کو پریشانی لاحق ہو، ہم علماء جامعہ نظامیہ سے، جامعہ نظامیہ کے ادارے سے وہاں کے جو فتاوے ہیں اس کو فالو کریں، اپنی رہنمائی وہاں سے حاصل کریں۔ یقیناً تمام بزرگان دین سلاسل کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا عقائد صحیحہ اور عقائد اہل سنت پر ہم کو قائم و دائم فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔